پر مستدام فرما۔ اے میرا اللہ، اسلامیہ ایران کے اس انقلاب کے جتنے بھی دشمن ہیں ان تمام دشمنوں کو، خارجی داخلی تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ان مجالس کی انعقاد میں برپا کرنے میں جن مومن مومنات کی خدمات ہیں، میرا اللہ تجھے عظمت محمد و آل محمد کا واسطہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کی جو بھی شرعی حوائج ہیں ان کی شرعی حوائج کو پوری فرما۔ حاضرین کے اور ان مجالس کے برگزار کرنے والے تمام مومنین کے جتنے مرحومین دنیا سے مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کو جوار ائمہ معصومین میں محشور فرما۔ اے میرا اللہ تجھے عظمت محمد و آل محمد کے واسطہ جتنے مومنین اس خطے میں دین مبین اسلام کی مخلصانہ خدمات انجام دیتے ہیں ان تمام مومنین کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ایک مسئلے کی طرف جو ہے نا آپ حاضرین کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ 3 سلام کہہ چکے، یعنی دائیں بائیں مڑنے سے پہلے اور تشہد کی حالت سے نکلنے سے پہلے اگر آپ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو پڑھیں، یہ ایک تسبیح کا ثواب امام فرماتے ہیں 1000 رکعت مستحب نمازوں سے کیا ہے جی بہتر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس وقت جو ہے یہ حدیث یہاں پہنچی نہیں ہے، یہ روایت مولا کی ہے۔ اس سے پہلے بھی کہیں پر جو ہے نا میں محرم کے پہلے عشرے میں تھا، وہاں پر میں نے نماز پڑھائی اور میں نے یہ حدیث وہاں پر بھی بیان کی، اور وہاں کے مومنین نے جو ہے نا انشاءاللہ جب تک میں تھا اس سنت حسنہ کو کیا ہے وہاں پہ جاری کیا۔ آپ جب تسبیح پڑھ چکے، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر جو ہے نا آپ درود پڑھ لیں گے۔ امام نے فرمایا کہ نماز کے حقیقت میں یہ تسبیح جو ہے نا مکمل نماز ہے۔ کیا ہے؟ مکمل نماز، یعنی نماز کو کامل کرنے والی تسبیح، بہت اہمیت ہے اس تسبیح کی، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سویا کریں اس تسبیح کو۔ اگر کوئی نوکری پہ جاتے ہیں، ادارے میں جانے سے پہلے پڑھیں۔ اگر کوئی بچہ سکول جاتا ہے، یونیورسٹیز جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں حصول علم کے لیے، حصول تجارت کے لیے، یعنی دنیاوی جتنے امور ہیں اس میں اگر برکت اور کامیابی چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو اس کام کی ابتدا میں کیا ہے انسان قرار دے۔ اس تسبیح کو، اس کی بڑی برکات ہیں۔ یہ تسبیح حقیقت میں پیغمبر اسلام سے جو ہے نا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ہے جی یہ ہدیہ ہے۔ بیوی اور امیر المومنین، جب مولا امیر المومنین نے دولت سرا میں جب دیکھا گھر کے کام کاج سے جو ہے نا بیوی کو بہت زحمت اٹھانی پڑتی تھی اور تھک جاتی تھی، تو امیر المومنین نے ایک دن فرمایا کہ چلتے ہیں بابا کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں، کوئی گھر میں خادمہ یا کوئی کنیز دے دے تاکہ وہ گھر کے کام کاج کو کیا ہے انجام دے دے۔ دونوں تشریف لے گئے تو پیغمبر سے درخواست کی کسی خادمہ کی یا کسی کنیز کی گھر کے کام کاج کے لیے کیا ہے جی مدد کے لیے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں بیٹی زہرا اس سے کوئی اچھی چیز آپ کو جو ہے نہ دوں جو گھر کے کام کاج کے علاوہ کیا ہے اس کے اور بھی کیا ہے برکات ہو۔ پھر یہ تسبیح آپ نے کیا ہے جی تعلیم فرمائی ہے۔ یہ تسبیح اس خادمہ اور کنیز کے عوض میں پیغمبر نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا ہے جی تعلیم فرمائی ہے۔ تو نماز میں انشاءاللہ آپ فرادہ بھی پڑھیں گھر میں، چاہے جماعت کے ساتھ پڑھیں، تشہد کی حالت سے خارج ہوئے بغیر جب 3 سلام آپ کہہ چکے، ابھی آپ نہ دائیں مڑے ہیں نہ بائیں مڑے ہیں، نہ تشہد کی حالت سے آپ کہیں خارج ہو گئے ہیں، آپ اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ امام صادق فرماتے ہیں ایک تسبیح کا ثواب اس حالت میں پڑھنا کیا ہے جی 1000 رکعت مستحب نماز سے کیا ہے جی بہتر ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر۔ یہ 5 دن انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی کے لیے فرصت دی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ایک موضوع کا میں نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ ہر دن کے لیے ایک موضوع ہوگا، انشاءاللہ ہم اسی موضوع پر کیا ہے گفتگو کریں گے۔
آج کا جو میرا عنوان گفتگو ہے جاذبہ اور دافعہ اہل بیت علیہم السلام. کیا جی؟ جاذبہ اور دافعہ اہل بیت علیہم السلام. یہ میری جو ہے نا آج کی گفتگو کا کیا ہے جی موضوع ہے. پہلے میں اس دو لفظ کو کھول لوں کیونکہ یہ دونوں لفظ جو ہے نا عربی کا ہے. جاذبہ بھی اور کیا ہے جی دافعہ بھی. جاذبہ جو ہے نا یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے عربی زبان میں. جاذبہ یعنی کوئی شے کسی دوسری شے کو اپنی طرف مائل کر دیں. اپنی طرف کیا کر دیں؟ مائل یعنی جذب کر دیں، اپنی طرف اس کو متوجہ کریں. اس کو کہتے ہیں جاذبہ. اس کے اندر اپنی طرف بلانے کی کیا ہو جی کشش ہو، اس کو کہتے ہیں جاذبہ. یعنی ایک انسان ہے، اس کے کسی عمل سے کسی فعل سے لوگ اس کے کیا بن جائے جی ارد گرد بیٹھ جائیں، اس کی صحبت کو کیا کریں پسند کریں. اس کو کہتے ہیں جاذبہ. اگر آپ جاذبہ کے مالک ہیں آپ کے دوست زیادہ ہوں گے، آپ کے چاہنے والے زیادہ ہوں گے. جاذبہ یعنی انسان کی طرف انسان کی وہ خصوصیت جس کو دیکھ کر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں. دافعہ وہ خصوصیت جس سے انسان کیا کرتا ہے جی نفرت کرتا ہے. اس سے انسان کیا کرتا ہے نفرت کرتا ہے. مثال کے طور پر میرے میں کوئی بری خصلت ہے، کوئی بری صفت ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میرے سے دور ہو جاتے ہیں. بس جاذبہ کا معنی کیا ہو گیا نزدیک ہونا. دافعہ کا معنی کیا ہے جی دور ہو جانا. شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی عنوان کے اوپر جو ہے نا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک خوبصورت کتاب انہوں نے لکھی ہے جاذبہ اور دافعہ علی. ان مولا کی ذات میں جاذبہ بھی تھا اور دافعہ بھی تھا. اب جاذبہ دافعہ اب سمجھ گئے نا جی اس کو اور کھولنے کی ضرورت تو نہیں ہے. جاذبہ ان کسی شے کی اچھی خصوصیت کی وجہ سے آپ اس کی طرف کیا ہو جانا مائل ہو جانا، راغب ہو جانا، اس کے ساتھ نزدیک ہو جانا. دافعہ کسی شے کی بری صفت کی وجہ سے اس سے انسان کا دور ہو جانا. فرماتے ہیں کہ یہ قانون کلی ہے جاذبہ اور دافعہ. یہ کائنات کا پورا نظام، یہ کائنات کا اس عالم کا پورا نظام کس پر ہے جی اسی جاذبہ اور دافعہ پر ہیں. عالم کے ذرات، اجسام ٹھیک ہے کہ نہیں، آسمان کے اوپر جتنے اجسام ہیں، سیارات ہیں، ستارے ہیں، ہاں جی ان سب کے اندر کیا ہے یہ جاذبہ بھی پایا جاتا ہے اور دافعہ بھی پایا جاتا ہے. اس سے اگر ایک مرحلہ ہم نیچے آ جائیں، مثال کے طور پر جمادات میں، حیوانات میں، انسان میں، نباتات میں بھی جاذبہ اور دافعہ پایا جاتا ہے. اس کے بعد یہ جاذبہ اور دافعہ کا تعلق ایک مرتبہ اجسام سے، جسم سے ہے. آپ ایک خوبصورت جو ہے نا بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، اس بلڈنگ کی طرف انسان یعنی مرغوب ہو جاتے ہیں، مجذوب ہو جاتے ہیں. اس خوبصورت منظرے کو دیکھ کر کیا ہے جی انسان اس کی طرف جذب ہو جاتے ہیں. یہ بلڈنگ جسم ہے، اس جسم کی خوبصورتی نے آپ کو مائل کر دی کس کی طرف؟ اس جسم کی طرف. یہ جسم کا کیا ہے جاذبہ ہے. کیا ہے جی جسم کا جاذبہ. ایک مرتبہ ایک ایسا جسم ہے، ایک ایسی شے ہے جس سے انسان کیا ہو جاتا ہے متنفر ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر گلا سڑا جو ہے کتا پھینکا ہوا گلا سڑا کتے سے انسان اس کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ اس سے کیا ہے کہ انسان دور ہو جاتا ہے. یہ جسم کا کیا ہے جاذبہ اور دافعہ ہے. جاذبہ اور دافعہ کا تعلق ایک مرتبہ جسم سے ہے، ایک مرتبہ یہ جاذبہ اور دافعہ کا تعلق جسم سے نہیں ہے بلکہ انسان کی روح اور کیا ہے روان سے ہے. انسان کی روح اور روان سے ہے اور انسان کی شخصیت سے ہے. انسان کی شخصیت ایسی ہے، اس کی شخصیت کی وجہ سے لوگ اس کی طرف کیا ہے مائل ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کی وجہ سے لوگ اس سے کیا ہے دور ہو جاتے ہیں. دافعہ اور جاذبہ کو اگر شخصیت اور روح اور روان کے لحاظ سے اگر ہم دیکھ لیں تو خلقت انسانیت سے تا قیام قیامت انسان 4 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں. کتنے گروہوں میں جی؟ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے گفتگو میں جی؟
چار گروہوں میں کیا ہے انسان تقسیم ہوتے ہیں. کس جاذبہ اور جو ہے نا یعنی دافعہ میں؟ وہ جاذبہ اور دافعہ جس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کی روح سے ہے. جسم کا جاذبہ اور دافعہ قابل ہضم ہے، سب جو ہے نا اب دنیا میں ہمارے ارد گرد میں ہم دیکھ رہے ہیں. اجسام کا جاذبہ اور کیا ہے جی؟ دافعہ. اگر مثال کے طور پر قیمتی اچھی گاڑی لائیں، انسان اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ پسند کرتے ہیں. یہ گاڑی جسم ہے، آپ کو جذب کر رہی ہے گاڑی، یہ جسم کا جاذبہ ہے. اگر پرانی جو ہے 50 سال پہلی والی گاڑی ہو، انسان اس کو کیا کرتے ہیں جی؟ پھینک دیتے ہیں. یہ دافعہ ہے جسم کے لحاظ سے. لیکن دافعہ اور جاذبہ کا اصل تعلق جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ کس سے ہے؟ انسان کی روح اور شخصیت سے ہے. شخصیت کا جاذبہ، اس کی شخصیت کا دافعہ. اس روحی جاذبہ اور دافعہ کے لحاظ سے خلقت حضرت آدم سے لے کر قیامت تک انسان کے چار کیا ہے جی؟ گروہ ہیں، چار قسمیں ہیں. پہلا گروہ وہ انسان ہے جو نہ جاذبہ رکھتا ہے نہ دافعہ رکھتا ہے، جس کے اندر نہ یہ صلاحیت ہے وہ کسی کو اپنا دوست بنائے، نہ یہ صلاحیت ہے کہ کسی کو اپنا دشمن بنائے. یہ پہلا کیٹیگری ہے انسان کا، جس میں نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. دوسرا گروہ انسان کے وہ ہے جن کے اندر جاذبہ ہے، لوگوں کو جو ہے نا اپنے اخلاق سے، اچھی صفت سے، اچھی بات سے، ہاں جی کوئی نہ کوئی اچھا عمل کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ نزدیک کرتے ہیں، لیکن دافعہ موجود نہیں ہے. یہ کتنے ہو گئے جی؟ دو. تیسرا وہ انسان جن کے اندر کیا ہے؟ دافعہ ہے، جاذبہ نہیں ہے. ان لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے نا قریب نہیں کر سکتے ہیں. وہ انسان جن کے اندر کیا ہے؟ یعنی دافعہ ہے، جاذبہ، کیونکہ جاذبے سے لوگ انسان کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں جی؟ نزدیک ہو جاتے ہیں. دافعہ ہے لیکن جاذبہ. چوتھا وہ انسان جن کے اندر جاذبہ بھی ہے اور دافعہ بھی ہے. پس شخصیت کے لحاظ سے جاذبہ اور دافعہ کو ہم نے تقسیم کیے تو انسان کے چار کیٹیگریز بن گئے، چار گروہ بن گئے. پہلا گروہ وہ لوگ جن کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کسی کو اپنا رفیق اور دوست بنا سکتا ہے، نہ کوئی اس کا دوست بن سکتا ہے، نہ کسی کو اپنا دشمن بنا سکتا ہے. ہاں جی، نہ کسی کو، نہ دشمن کو اپنا دوست بنا سکتا ہے. یعنی یہ نہ کسی کو اپنا دشمن بنا سکتا ہے، نہ دشمن کو اپنا دوست بنا سکتا ہے. یہ پہلے والا انسان. ایسے انسان کی مثال جو ہے نا روایت ائمہ معصومین نے دی ہے، جس کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. وہ کیا ہے؟ اس لکڑی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کہ لکڑی، یہ پتھر سے تشبیہ دی ہے، جس کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. پتھر کے اندر جاذبہ ہے، یہ لکڑی کسی کو اپنے طرف مائل کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اس انسان کی مثال کیا ہے جی؟ یہ پتھر کی طرح ہے، جس کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. وہ پتھر والا انسان ہے. بہت سارے لوگ اگر اسی تحریک کربلا میں آپ دیکھیں نا، اسی کیٹیگری کے اندر جو ہے نا آپ کو ہزاروں مثالیں ملے گی کربلا میں، جن کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی معاشرے کے اندر کیا ہے؟ قبلہ ہزاروں برائیاں ہیں، ہمسائے میں، گھر میں، ہر جگہ میں، لیکن ٹس سے مس نہیں ہے، پتھر کی طرح ہے. اب اس معاشرے میں مثال کی جتنی برائیاں ہیں، اس معاشرے کے اندر جو پتھر ہیں ان کو احساس درک ہے ان برائیوں کا؟ نہیں ہے. بس پہلا کیٹیگری انسان کا کیا ہے جی؟ جن کے اندر نہ جاذبہ ہے نہ دافعہ ہے. یعنی بدترین انسانوں میں سے، روایات ائمہ معصومین کی روایات میں، انسانوں میں سے سب سے بدترین لوگ کیا ہے جی؟ یہی لوگ ہیں جو نہ معاشرے کے خوبیوں کے بارے میں ٹھیک ہے ادراک رکھتے ہیں، نہ معاشرے کے کیا ہے خرابیوں کے بارے میں کیا ہے احساس ذمہ داری کرتے ہیں. پہلا کیٹیگری یہ ہے. دوسرا کیٹیگری کون لوگ ہیں جی؟ جن کے اندر جاذبہ ہے. کیا ہے؟ جاذبہ ہے لیکن دافعہ نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو ہے نا روایات کی لسان میں کیا کہا گیا؟ منافق لوگ. منافق انسان کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب مجھ پہ کیا رہیں جی؟ راضی رہیں، سب مجھ پر خوش رہیں. وہ اپنے مفاد کے لیے ٹھیک ہے دین کے مفاد کو، قرآن کے مفاد کو ٹھیک ہے نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں. اپنے مفاد کے چکر میں سب کو کیا ہے خوش
خوش رکھتے ہیں سب کو. اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو ٹھیک ہے وہاں پر وہ کیا ہے زبان کو بند رکھتے ہیں بولتے نہیں ہیں. یہ بھی کیا ہے بدترین لوگوں میں سے ہیں روایت کی روشنی میں, جو صرف اپنی سوچ رکھیں ٹھیک ہے نا جی, لیکن حق اور ناحق کی بات نہ کریں. یہ دوسرا کیٹیگری ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جن کے اندر جاذبہ ہے دافعہ نہیں ہے, وہ غلط نہیں کہتے ہیں, فقط ٹھیک ہے صحیح کہیں تب بھی سر ہلاتے ہیں, غلط کہیں تب بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. یہ دو کیٹیگریز. تیسرا گروہ جن کے اندر دافعہ ہے لیکن جاذبہ نہیں ہے, یعنی مولا امیر المومنین فرماتے دافعہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یعنی کسی کو جو ہے نا اپنے نزدیک نہیں کر سکتے ہیں, کسی کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے ہیں, بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ جو دوست اس کے پاس ہے نا, کیونکہ اس کے پاس دافعہ کی قوت ہے, جو اس کے پاس دوست اچھے دوست ہیں اس کو بھی ہاتھ سے جانے دیتے ہیں, اس کو بھی گنوا دیتے ہیں. دوست کو بھی دوست بنانا تو دور کی بات ہے کہ جو اس کے پاس اچھے یعنی دوست ہیں, اچھے رفیق ہیں, اس کو بھی دافعہ کی وجہ سے کیا کرتے ہیں جی ہاتھ سے دے دیتے ہیں. یہ بھی بدترین کیا ہے قبلہ انسانوں میں سے ہیں. چوتھا گروہ جو ہے نا جاذبہ اور دافعہ کے حوالے سے ان لوگوں کا ہے جن کے اندر جاذبہ بھی ہے, جن کے اندر کیا ہے جی دافعہ بھی ہے, لیکن ان کے جاذبہ اور دافعہ کا معیار کیا ہے جی قرآن ہے. قرآن کو معیار بنا کر لوگوں کو اپنے طرف کیا کرتے ہیں بلاتے ہیں, مائل کرتے ہیں, اور شریعت اور دین کو معیار بنا کر لوگوں کو اپنے سے کیا کرتے ہیں جی دور کرتے ہیں. بہترین انسانوں میں سے سب سے بہترین لوگ کیا ہے, یہ چوتھے گروہ کے لوگ ہیں. کیا ہے جی چوتھے گروہ کے لوگ جن کے اندر جاذبہ بھی ہو اور جن کے اندر کیا ہے دافعہ بھی ہو. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کے ذات گرامی پر. کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی جی گفتگو میں جی. یہ خلقت ہے جو ہے نا آدم سے لے کر قیامت تک تمام جاذبہ اور دافعہ کا منشا یعنی نکلنے کی جگہ ٹھیک ہے نا جی, منبع جہاں سے یہ جاذبہ اور دافعہ کیا ہوتا ہے جی نکلتے ہیں, وہ کیا ہے جاذبہ محمد و آل محمد ہیں. آل محمد کا جاذبہ اور آل محمد کا کیا ہے جی دافعہ ہے. اب میں آپ کو یہ مقدمہ میں نے بیان کیا تھا, اب میں ذہن مقدمہ تک لے کے آیا ہوں آپ لوگوں کو. یعنی تمام جاذبہ اور دافعہ کا سرچشمہ کیا ہے محمد و آل محمد کا جاذبہ اور دافعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, آل محمد کے جاذبے کے اوپر کائنات میں کوئی جاذبہ ہے ہی نہیں ہے, آل محمد کے دافعے کے اوپر کائنات میں کوئی دافعہ ہے ہی نہیں ہے. ابھی سوال میں یہاں پر ایک سوال یہاں پر کرتا ہوں, سوال یہ ہے کہ اگر پوری کائنات میں سب سے عظیم جاذبہ اور دافعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہے تو دنیا کی اکثریت آل محمد کو نہیں مانتی ہے. جاذبہ کا معنی یہی تھا نا جی, کیا کرنا چاہیے تھا اپنی طرف لوگوں کو جذب کرنا چاہیے تھا, مائل کرنا چاہیے تھا. وہاں کی دنیا میں ایک واضح اکثریت آبادی انسانوں کی کیا آل محمد سے دور ہے, آل محمد سے کیا ہے جی دور ہیں. ابھی یہاں پر میں نے یہ عرض کیا کہ تمام جاذبہ اور دافعہ کا ٹھیک ہے کنی سب سے اوپر والا مرحلہ کس کا جاذبہ اور دافعہ ہے محمد و آل محمد کا. اگر محمد و آل محمد کا جاذبہ اور دافعہ اگر سب سے اوپر ہے تو پوری کائنات کو ان کی کیا کرنی چاہیے تھی مطابق یعنی اطاعت کرنی چاہیے تھی, ان کے ساتھ نزدیک ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. وہاں لیکن ایسا نہیں, بہت کم لوگ تھوڑے لوگ اس دنیا میں ہیں جو آل محمد کو کیا ہے جی ماننے والے ہیں. سوال میرا سمجھ میں آیا نہیں ہے جی جی اس کا جواب میں آپ لوگوں کے لیے عرض کرتا ہوں. ہر جاذبہ جو ہے نا رکھنے والا جذب نہیں کرتا ہے, بلکہ جذب کے لیے شرائط بھی ہے. کیا ہے شرائط ہیں جاذبہ کے لیے. کیا ہے جہاں اگر کسی شے کو کسی شے کی طرف اگر آپ نے نزدیک کرنا ہے نا, یہ شرط ہے, یہ شرط اگر پائی جاتی ہے تو وہ شے اس کی طرف جذب کرے گی وگرنہ نہیں کرے گی. وہ شرط کیا ہے جاذب اور مجذوب میں سنخیت ہونی چاہیے.
وجہ اشتراک ہونی چاہیے، اور میں آسان کر کے بتاؤں نا، مشابہت ہونی چاہیے، شباہت کیا ہونی چاہیے؟ شباہت ہونی چاہیے، یعنی جاذب اور مجذوب میں۔ جاذب سے مراد میں ابھی آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ابھی یہ عمارت ہے، اس بہت خوبصورت عمارت ہے، جس سے میں اس عمارت کی طرف کیا ہو گیا ہوں؟ مجذوب ہو گیا ہوں، کہ اس عمارت نے مجھے اپنی طرف کیا کیا جی؟ میرے توجہ کو مبذول کیا ہے۔ اس عمارت کو کہیں گے جاذب، یہ کھینچنے والا ہے مجھے اپنی طرف، کیا کھینچنے والا ہے۔ مجھے کیا کہیں گے؟ مجذوب، جس کو اپنی طرف مائل کیا گیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مجذوب۔ جذب کے لیے، جاذبہ کے لیے جاذب اور مجذوب میں شباہت کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اگر یہ شباہت پائی جاتی ہے، یہ جاذب اس مجذوب کو اپنی طرف کھینچے گا، اگر یہ شباہت نہیں پائی جائے تو نہیں کھینچے گا۔ مثال، ایک چھوٹی سی مثال سے میں جو ہے نا اس مطلب کو واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ابھی فولاد کو آپ مثال کے لیے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا۔ آیا فولاد ہر شے کو اپنی طرف جو ہے کھینچتا ہے، ہر چیز کو، یا صرف لوہے کو کھینچتا ہے فولاد؟ لکڑی کو فولاد نہیں کھینچتا۔ اس پوری کائنات میں لوہا، فولاد کس کو اپنی طرف کھینچتا ہے؟ لوہے کو۔ کیوں؟ لکڑی کو کیوں نہیں کھینچتا ہے؟ اس لیے کیونکہ لکڑی اور فولاد میں جو ہے نا وہ شباہت نہیں ہے، وہ خصوصیت نہیں ہے۔ یہ شباہت کس کے اندر ہے؟ یہ فولاد اور لوہے کے اندر ہے، لہذا فولاد لوہے کو کھینچتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت کے ماننے والوں میں بھی کیا ہے جی؟ ایک وجہ شبہ ہے، ایک وجہ اشتراک ہے، ایک سنخیت ہے، ایک شباہت ہے، جس کی وجہ سے یہ شباہت کائنات کے ہر انسان میں نہیں ہے۔ اہل بیت کے صرف اور صرف اہل بیت کے ماننے والوں میں کیا ہے جی؟ یہ وجہ اشتراک، وجہ شباہت پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جو کم لوگ دنیا میں ہیں لیکن اہل بیت کے پیروکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اہل بیت اور ان لوگوں کے درمیان میں وہ شباہت جو ہونی چاہیے تھی جذبے کے لیے، وہ شباہت کیا ہے؟ قبلہ ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ واضح ہے جی میری بات؟ اب کیا ہے وہ شباہت اہل بیت سے ہماری؟ وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس حدیث کی روشنی میں جو ہے نا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں کے درمیان کیا شباہت ہے اور کون سی شباہت ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: من عادا شیعتنا فقد عادانا، من والاہم فقد والانا، لأنہم منا خلقوا من طینتنا۔ یہ روایت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اور اہل بیت کے درمیان میں کیا ہے جی؟ اس تعلق کی جو شباہت ہے نا اس کے اوپر ہم اہل بیت کے ماننے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے، اس لیے کیونکہ اہل بیت اور ہمارے درمیان میں ایک سنخیت ہے، ایک شباہت ہے، ایک وجہ کیا ہے جی؟ اشتراک ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو سمجھانے کے لیے میں روایت عرض کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من عادا شیعتنا، جس نے ہمارے شیعوں سے کیا ہے؟ دشمنی کی، جس نے ہمارے شیعوں سے کیا کی؟ دشمنی کی، فقط عادانا، ہم آل محمد نے بھی اس کے ساتھ کیا کی ہے جی؟ دشمنی رکھی اور دشمنی کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد فرمایا: ومن والاہم، جس نے ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ محبت کی، جس نے ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کی؟ محبت کی، فقط والانا، امام رضا فرماتے ہیں ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی اس سے۔ کیوں؟ یعنی آل محمد کے چاہنے والوں کے ساتھ دشمنی کرے تو آل محمد بھی ان سے دشمنی کریں، آل محمد کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہے؟ اگر محبت کا اظہار کرے تو محمد و آل محمد بھی ان سے کیا کریں؟ محبت کا اظہار کرے۔ کیوں؟ اس کی وجہ امام فرماتے ہیں لأنہم، چونکہ وہ لوگ فرماتے ہیں کہ جو آل محمد کی چاہنے والوں کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، لأنہم، چونکہ وہ لوگ خلقوا من طینتنا، ہم آل محمد کی طینت سے کیا ہو گئے ہیں جی؟ خلق ہو گئے ہیں۔ طینت یہ وہ مٹی جس آل محمد کیا ہو گئی ہے؟ خلق ہو گئی ہے، جو بچ گئی ہے، جو خمیر، اس سے وہ لوگ کیا ہو گئے جی؟ خلق
ہو گئے ہیں۔ بس آل محمد اور ہمارے میں جو وجہ شبہ ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے جی؟ یہ ہے کیونکہ آل محمد سے کے بچے ہیں وہ اس طینت سے، آل محمد کے ماننے والے کیا ہو گئے ہیں؟ خلق ہو گئے ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات گرامی پر۔ اور محمد و آل محمد میں کیونکہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں زیادہ نہیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ یہاں تک کہ گفتگو کا جو ہے نا خلاصہ یہ ہو گیا، اگر ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں تو اس وجہ سے ہے کیونکہ آل محمد اور ہمارے درمیان میں کیا ہے، خلقت کے اندر ایک وجہ شبہ ہے، ایک کیا ہے؟ شباہت ہے، اس کی وجہ سے۔ اور یہ دافعہ یعنی اپنی طرف کھینچنے کی جو صلاحیت ہے، اپنا دوست بنانے کی جو صلاحیت ہے، تمام ائمہ معصومین میں یہ جاذبہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ائمہ معصومین میں سے سب سے زیادہ جاذبہ جس ہستی کی طرف کائنات کے سارے انسان روز بروز جو ہے نا کھنچ کر جو ہے نا ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، وہ ذات ہے سید الشہداء سلام اللہ علیہ ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی۔ آج دیکھیں تیونس میں جو ہے نا اس صدر نے اعلان کیا کہ پورا ملک کیا ہو جائے جی؟ شیعہ ہو جائیں، پورا ملک شیعہ ہو رہے ہیں، دنیا جو ہے نا امام حسین کی طرف کیا ہے جی؟ مائل ہو رہے ہیں امام کی طرف۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روایت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا، اسی روایت کو پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو میں تمام کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر جو تأثیر ہیں، جو کشش ہیں، باقی ائمہ سے کیا ہے جی؟ زیادہ ہے۔ حتیٰ 1,24,000 انبیاء میں سے بھی امام کی ذات کے اندر اللہ نے ایسی تأثیر رکھی ہے جو نہ کسی انبیاء کے اندر ہے، نہ کسی اور معصوم کے اندر ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلنا سفن النجاہ، ہم سب اہل بیت کیا ہے جی؟ نجات کی کشتی ہیں، ہم سب اہل بیت نجات کی کشتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک حدیث ہے، مثل اہل بیت کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ یہ حدیث جو ہے نا پیغمبر اسلام سے، ہم اہل بیت جو ہے نا نوح کے سفینے کی طرح ہے، جس نے سفینے نوح میں کیا ہے قبلہ جو بھی سوار ہو گئے، من رکبها نجا وہ نجات پا گئے، ومن تخلف عنها غرق جس نے رخ موڑ لیا حضرت نوح کے کیا ہے کشتی سے، وہ سب کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ ادھر سب اہل بیت کو پیغمبر نے جو ہے نا نجات کی کشتی فرمایا، لیکن امام صادق نے اس روایت میں فرمایا کلنا سفن النجا، ہم تمام 14 کے 14 معصومین کیا ہے نجات کی کشتی ہے، تمام 14 کے 14 معصومین کیا ہے نجات کی کشتی ہے۔ لیکن وہ سفن الحسین، لیکن ہمارے جد مظلوم کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی کشتی اور باقی ائمہ کی نجات کی کشتی میں کیا ہے جی؟ 2 فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات کی کشتی اوسع، وسعت کے لحاظ سے کیا ہے جی؟ باقی ائمہ کی نجات کی کشتی سے کیا ہے جس کے اندر وسعت زیادہ ہے، نجات کی وسعت کیا ہے جی؟ زیادہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کشتی میں۔ وَأَسْرَعْ، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو حسین سے جوڑا، مظلوم کربلا سے جوڑا، تو اس کی نجات پانے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اسرع یعنی جلدی خدا اس کو امام حسین کے طفیل میں جو ہے نا نجات عطا فرماتا ہے۔ ابھی اس کی جو ہے نا مثالیں بہت ساری ہیں کیونکہ ٹائم آ چکا ہے، ان میں سے جو ہے نا جس کے لیے یعنی جلدی نجات ملی امام حسین کے طفیل میں کربلا میں، اس کی مثال کون ہے؟ سب جانتے ہیں آپ، حضرت حر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی حر کی پوری زندگی کیا تھی جی؟ عصر عاشور اور صبح یعنی عاشورہ کی آدھی رات، شب عاشور کی آدھی رات تک بھی ضلالت اور گمراہی پہ تھے، لیکن یہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جاذبہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ حر کی ضمیر کو کیا ہے آدھی رات جگائی، یعنی کتنے گھنٹے امام کے ساتھ رہے ہیں حر؟ جیسے 5-6 گھنٹے رہے امام کے ساتھ، پوری زندگی ضلالت اور گمراہی کی طرف رہے، لیکن 6 گھنٹے اپنے آپ کو حسین سے کیا ہے ملایا، اپنی تقدیر کو بدل کر چلے گئے، اپنی تقدیر کو بدل کر چلے گئے کربلا میں۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں
عزت مندانہ زندگی اگر گزارنا چاہیں جوانوں، ان عزاداریوں کو صرف رسومات کی حد تک جو ہے نا اس کے اوپر نظر نہیں رکھنا. اس محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر یعنی 28 صفر تک یہ بہت بڑا عظیم جو ہے نا درسگاہ ہے. عظیم کیا ہے؟ درسگاہ ہے. مظلومیت امام حسین کے ساتھ ساتھ کیا ہے کربلا کا جو نورانی پہلو ہے، جو نورانی پہلو ہے وہ کیا ہے؟ تربیت کا پہلو ہے. تربیت کا جو تربیت عصر عاشور کو کس میں ملی؟ کس کو ملی؟ حر ابن یزید ریاحی کو جو تربیت ملی کربلا میں. اس تربیتی پہلو پر کیا ہے نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آج تربیتی پہلو کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے وہ جوان رات کو 12 بجے تک جو ہے نا 3 4 نوحوں میں سے نظر کرتے ہیں، لیکن صبح کے واجب نماز کو چھوڑ جاتے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم محرم میں ٹھیک ہے کہ نہیں نماز شب پڑھیں. کیا پڑھیں؟ نماز شب پڑھیں. شب تو چھوڑیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو نورانی کربلا کا پہلو تھا نا اس کے پر ہم نے توجہ نہیں کیا. اگر کربلا کی جو نورانی پہلو ہے، جو نورانیت ہے، اس کے اندر وہ اگر آپ تک پہنچ جائے تو سوال پیدا نہیں ہے کہ حسین پر ماتم کرنے والا جوان جو ہے نا صبح کی نماز کو کیا کریں؟ قضا کریں. بلکہ اگر یہ لذت امام کی ذکر کی لذت اگر کسی جوان کے دل و دماغ پر بیٹھ جائے نا تو محرم میں کم سے کم جو ہے نا وہ نماز شب کو نہیں چھوڑے گا، نماز صبح کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ تربیتی پہلو جو ہے نا یہ بہت اہم ہے. مظلومیت کے ساتھ ساتھ امام کی مظلومیت اپنی جگہ پر، اس کے اوپر جو میں بات نہیں کرتا ہوں. اس مظلومیت کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے سائڈ میں کربلا کے دوسرے صفحے میں کیا ہے تربیت کا جو پہلو ہے اس پر کیا رکھنی ہے؟ ہم نے نظر رکھنی ہے. بس میں زیادہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا، مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا. اور ابن یزید ریاحی ٹھیک ہے کہ نہیں جس نے پوری زندگی کیا ہے جی یعنی ضلالت پہ گزاری، لیکن تھوڑے وقت حسین کے ساتھ جو ہے نا اپنے آپ کو ملایا، اپنی تقدیر بنا کر کیا ہے دنیا سے چلے گئے. آج سید الشہداء کے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں سید الشہداء کے چوکھٹ پر بھی امام کے زیارت کرنے والے جو ہے نا اپنے رخسار کو رکھتے ہیں، اور حر کے زیارت پر جانے والے بھی کیا ہے حر کے چوکھٹ پر بھی اپنے رخسار کو رکھتے ہیں. حر نے اپنا مقام جو ہے نا وہاں تک پہنچا دیا ہے. تو لہٰذا میں بس 2 جملہ مصائب کو پڑھ کر آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. شام غریبہ میں جب اہل بیت کے خیمے جل گئے، اہل بیت کے خیمے جل گئے، اہل بیت ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں منتقل ہوتے تھے، دوسرے سے تیسرے خیمے میں. جب آخری خیمے تمام خیمے جل گئے، جب آخری خیمے میں سارے اہل بیت جمع ہو گئے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد سے پوچھا بیٹا سجاد حکم امامت کیا ہے کہ ہم خیموں میں بیٹھ کر جل جائے یا خیموں سے کیا ہے باہر نکل جائیں؟ امام سجاد نے فرمایا علیکنا بالفرار، علیکنا بالفرار، یعنی آپ لوگ کیا ہے میدان کربلا میں جو ہے نا فرار کر جائیں، میدان کربلا میں نکل جائیں. حسین کے تمام بچے میدان کربلا میں فرار ہو گئے، یعنی تاریکی ہے، شام غریبہ ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 سالہ بچی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا شہداء کے لاشوں کے درمیان میں بابا بابا کی صدائیں بلند کرتی یعنی دوڑ رہی ہے. ایک مرتبہ روایت کے یہ الفاظ ارباب مقاتل نے لکھا ہے شام غریبہ ہے، رات کی تاریکی ہے، حسین کی یتیم بچی ہے اور شہداء کربلا کے لاشوں کے درمیان میں بابا کو ڈھونڈ رہی ہے. ایک مرتبہ ایک بیسر لاشے سے صدا آتی ہے بنیا الیہ الیہ، بیٹی سکینہ تیرا بابا ادھر ہے، آپ بابا کی طرف آ جانا. جب صدا بابا کی سنی، 3 سال کی بچی گئی حسین کے سینے پر، بابا کے سینے سے لپٹ گئی. عجیب جملہ کہا امام حسین سے، یہ وہ معصومہ بچی ہے، مظلومہ ہے، یتیمہ ہے، جس کے کانوں سے جو نا بالیاں چھینی گئی ہیں، شمر کے تمانچے کھائی ہوئی ہیں، اور یتیمہ ہے. اپنی بالیاں کھینچے جانے کی شکایت نہیں کی بابا سے، شمر کے تمانچے کھانے کی شکایت نہیں کی. ایک عجیب جملہ بولا امام حسین سے، فرمایا
یا ابتہ ان عمتی المظلومہ مکشوفت رأسها بابا، جس بہن کو مدینے سے 18 بھائیوں کے سائے میں لائے تھے، سر سے جو ہے نا چادر چھینی گئی ہے، بے مقنا وہ چادر اس بہن کو، بے مقنا وہ چادر اس بہن کو دشمنوں کے درمیان میں لائے گئے ہیں۔ عزیزو، ایک مرتبہ 11 محرم کو یہ قافلہ حکم دیا عمر صاحب نے، اس قافلے کو جو ہے نا شہداء کے بدن کے جو ہے نا نزدیک سے گزارا جائے۔ جب مقتل شہداء میں جب پہنچے نا اہل بیت، تو ہر ایک سواری سے کیا ہے نیچے آتی ہیں۔ ام لیلہ علی اکبر کے بدن پر آئی، یعنی قاسم کی ماں شہزادہ قاسم کے اوپر اپنے آپ کو گرایا۔ اما ام المصائب ثانیہ زہرا نے اپنے آپ کو بائی کے بے سر لاشے پر گرایا کر کیا دیکھا؟ بھائی کا لاشے کے اوپر ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، ٹوٹے ہوئے تیر ہیں۔ ایک طرف سے بنت علی نے، بہن نے تلوار ہٹائی، ٹوٹی ہوئی تلواروں کو ہٹائی، ایک طرف سے ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹائی، ایک طرف سے ٹوٹے ہوئے یعنی تیروں کو ہٹایا۔ ہٹانے کے بعد چاہا بھائی کے بدن پر کیا ہے بوسہ دے، لیکن فرماتے ہیں اس قدر حسین کے بدن پر زخم تھے، زینب کو بوسے کی جگہ نہ ملی۔ بھائی کے بدن کو اپنے سینے سے لگا کر اللہ کی بارگاہ میں امیر المؤمنین کی بیٹی حسین کی بہن یہ التجا کرتی ہے، اللہم تقبل ھذا قلیل القربان، اے میرا اللہ زینب کی یہ قلیل قربانی اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔